السلام علیکم. میرا نام جے پرکاش پرجاپتی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح مسلم لوگ میں کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کو وہ مطلب جنت میں داخل کرتے ہیں، اسی طرح کیا ہندو لوگ کو بھی شہید ہوتے ہیں تو کیا ان لوگ بھی جنت میں جاتے ہیں کیا؟ بھائی صاحب کا سوال ہے، اگر مسلمان شہید ہوتے تو جنت میں جاتے، کہ ہندو لوگ بھی شہید ہوئیں گے تو جنت میں جائیں گے؟ شہید کی مطلب وہ آدمی جو اللہ کی شہادت دیتے ہوئے مر جاتا ہے، یعنی اللہ پر مانتے ہوئے اللہ کے لیے وہ مرتا ہے، اسے کہتے ہیں شہید. ہندو کے معنی کیا پتہ ہے؟ ہندو کے معنی وہ شخص جو ہندوستان میں رہتا ہے. تو اس طریقے سے جغرافیکلی ڈیفینیشن میں بھی ہندو ہوں، لیکن اب مذہبی پوچھیں گے جو انسان جی ہاں، میں مذہبی پوچھ رہا ہوں. مذہبی یعنی جو انسان بت پرستی کرتا ہے ہاں جی ہاں جی. اس کے بارے میں، تو جو انسان بت پرستی کر رہا ہے وہ کبھی بھی اللہ کے لیے شہید ہو ہی نہیں سکتا ہے. اٹ از کانٹرڈکٹنگ، یہ دونوں میں ٹکراؤ ہے. کیونکہ جو بت پرستی کرتا ہے وہ ایک اللہ کے لیے اپنی جان دے ہی نہیں سکتا ہے. اگر وہ ایک اللہ کے لیے جان دیتا ہے تو وہ بت پرستی سے موحد بن جاتا ہے، توحید والا بن جاتا ہے. تو اگر ایک ہندو اپنے بت کو چھوڑ کے ایک خدا کے لیے گواہی دیتے مرتا ہے تو وہ ہندو مسلمان بن جاتا ہے اور وہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گا. لیکن اگر وہ اٹل ہے اپنی بت پرستی پہ اور پھر مرتا ہے، اس کا مطلب وہ شہادت دے رہا ہے نہیں ایک اللہ کے اوپر، وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے. بھائی صاحب آپ مانتے ہیں خدا میں؟ جی ہاں. آپ بھائی صاحب خدا میں مانتے؟ ہاں جی میں مانتا ہوں. آپ بت پرستی میں بھی مانتے؟ جی نہیں، بت پرستی میں نہیں مانتے؟ بالکل نہیں. ماشاء اللہ. اور آپ مانتے ہیں کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ جی ہاں. ہاں، آپ انشاءاللہ اگر شہادت دیتے مرے تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. جی جی. کیونکہ آپ ایک خدا میں مانتے، آپ بت پرستی میں نہیں مانتے، اور مانتے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو میں آپ کو کہوں گا مسلم. ہندو مطلب اس ہندوستان میں رہتے ویسا میں بھی ہندو ہوں، لیکن مذہبی اعتبار سے آپ ہندو نہیں ہیں، آپ مسلم ہیں. ایکچولی کیا ہے نا، میں نے رمضان کے مہینے میں اسلام قبول کر لیا ہوتا دل میں ہی. ماشاءاللہ. تو میرے دل شریف میں کیا، بھائی ہیں. لیکن لوگوں کو نہیں کہا. جی نہیں، میرے گھر والے کو تو بھی آپ نہیں کہنا کہا. چاہیں گے آج؟ نہیں ایکچولی ابھی میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ میری ماں بھی ادھر آئی ہے، میں ان کو لے کے آیا ہوں اسلام کے بارے میں سمجھانے کے لیے. اسلام کے بارے میں سمجھانے کے لیے جس کے لیے میرا زیادہ تر مدد آپ کی سیڈیز، آپ کی کتابیں اور میرے سیٹ شریف بھائی، انہوں نے میری زیادہ مدد کی ہے. ماشاءاللہ. بھائی صاحب کہہ رہے کہ ان کی والدہ ہے، وہ دل میں قبول کر لیے لیکن لوگوں سے کہنا نہیں چاہتے. یہ اللہ کی مرضی تھی، نہیں کہتے ہوئے بھی کہہ دیے. آپ نے نہیں کہتے ہوئے بھی کہہ دیے، مجھے بھی نہیں پتا تھا، اور آپ کی والدہ بھی اگر موجود ہے تو سن چکی ہے. ہاں کہ نہیں؟ ہاں جی. اگر والدہ نہیں ہوتی تو شاید میں بولتا تھا ٹھیک ہے بھائی مت کہو. والدہ نے بھی سن لیے. ابھی آپ کہنا چاہیں گے؟ جی نہیں، اب جب تک میری والدہ میں سے مطلب اسلام سے مطمئن نہیں ہو جاتی تب تک میں نہیں چاہتا. ٹھیک ہے، آپ نے دل میں قبول کیا وہی کافی ہے، اور انشاءاللہ آپ اگر شہادت دیتے مریں گے آپ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی والدہ کو بھی انشاءاللہ ہدایت دے. آمین. مائک نمبر 1 سے سوال کیجیے. جی جی السلام علیکم تو آل آف یو. اینڈ ذاکر صاحب سے میری ایک سوال ہے کہ صاحب میں اپنے 25 سال کمپلیٹ کر چکا ہوں اپنے لائف کے. میں سافٹ ویئر انجینئر. میرا اسلام میں کافی ماننا ہے، کافی میرے دوست ہیں، ان لوگوں کے ساتھ میں حدیثوں میں بیٹھا ہوں، کافی ان لوگ سے نالج گین کرتا ہوں کہ ہاں اسلام میں یہ ہوتا ہے، اسلام کی پیورٹی یہ ہے. اسلام میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ایک پرٹیکولر ٹیکنالوجی ہوتی ہے، واٹ ایور جو چیزیں ہوتی ہیں. سب میرا یہ ماننا ہے کہ آج میں 25 سال بعد اگر اسلام قبول کروں گا تو اللہ تعالیٰ کیا مجھے ایکسیپٹ کریں گے؟ ایز بیکاز دا تھنگ از واٹ فرام دا پاسٹ لائف آئی ہیو ڈن لاٹ آف بیڈ ایکٹیویٹیز. دیٹ واٹ آئی وانٹ ٹو آسک یو کہ ہم نے اتنے غلط کام کیے ہیں اپنی لائف میں، تو اللہ تعالیٰ کیا مجھے اس چیز کے لیے معاف کریں گے کہ ہاں چلو بندہ میرے کو مانتا ہے، بندہ میرے چیزوں کو فالو کرتا ہے. بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا. یہ پوچھ رہے کہ میری عمر 25 سال ہے، 25 سال میں نے بہت سے غلطیاں کی، بہت سے غلط کام کیے. ابھی اگر میں اسلام قبول کروں گا تو کیا اللہ تعالیٰ معاف کریں گے؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اگر ایک انسان کوئی بھی ہو کتنا بھی گناہ کیا ہے، چاہے مشرک ہو، شرک سے برا گناہ ہے ہی نہیں. چاہے آپ نے ڈاکہ ڈالا، میں نے نہیں کہا کہ ڈاکہ میں نے بھی نہیں ڈالا. نہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ نے نہیں ڈالا، اچھی بات ہے. اگر آپ نے ڈالا بھی، چوری نہیں کیا، اگر کیا ہوتا یا کتنا بھی بڑا گناہ کیا ہوتا،
डाका डाला, चोरी की, बलात्कार किया, नहीं किया आपने, जो भी गुनाह किए इससे कमी की हुई है, ये किया होता और आज अगर आपको पता चलता है कि ये गलत है, आप ईमान लाते कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, आज हमारे रसूल कहते जैसे आप आज पैदा हुए सारे गुनाह माफ। मैं ये नहीं कह सकता हूं, मैं 45 साल से मुसलमान हूं, पहले भाई नाम का मुसलमान था, 21-22 साल में तहकीक किया, अभी तो मैं अपने जी से विथ माय विश आई एम मुस्लिम, फिर भी मैं भी छोटी मोटी गलती करता हूं, दुआ करता हूं अल्लाह ताला से माफ करे, चाहे छोटी गलती या बड़ी गलती। आप अगर आज शहादत देंगे आप मुझसे अच्छे होंगे, उसके बाद फिर अलग बात है। आग जब शहादत देंगे तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इंसान शहादत देता है उसके पिछले गुनाह सब माफ, स्लेट इज क्लीन, आप एकदम ही प्योर। जी साहब, आपने एक आपका बयान सुना था मैंने, जिसमें आपने बोला था कि एक हिंदू जो होता है वो उसका एक ऋग्वेद में दिया हुआ है कि अंतिम का वर्णन काइंड ऑफ चीज है, जिसमें बोला गया है कि जब हिंदू भी मरता है तो वो आखिरी में अशहदु अल्ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो संस्कृत में कुछ बोलता है उसी चीज का। तो साहब मेरा ये कहना है कि एक इंसान जो मर रहा है एट द एंड ऑफ हिज लाइफ है, वो अगर उस टाइम पे अल्लाह ताला को मान रहा है तो क्या अल्लाह ताला उस टाइम पे उसको इस्लाम कबूल करवाएंगे या अल्लाह ताला मानेंगे कि वो इस्लाम का बंदा है? अच्छा सवाल है कि अगर एक इंसान मर रहा है फिर इस्लाम कबूल करता है, इसकी कबूलत होंगी कहने। सबसे बड़ी मिसाल है फिरौन की। फिरौन एक ऐसा इंसान था जो अपने आप को खुदा समझता था, बहुत ताकतवर था, बहुत पैसे वाला था। जब वो जाता है मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे तो मूसा अलैहिस्सलाम आसा डालते, लाठी डालते और दरिया दो हिस्से में हो जाती है। वो जाते, जब फिरौन फॉलो करता है तो दरिया वापिस से जुड़ जाती है। फिर वो बोलता है अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। जब एक इंसान मरते हुए आखिरी वक्त में अगर ईमान लाएगा तो ईमान उसकी कबूल नहीं होती, क्योंकि वो मर रहा है इसलिए। लेकिन वो जब मौत आने से कुछ देर पहले भी किया तो कबूल है, लेकिन मौत जब आना शुरू हो जाती है फिर ईमान लाए तो वो डर से कर रहा है। तो साहब अगर ये जैसे बोला जाता है कि आप इस्लाम नहीं, आपने इस्लाम नहीं कबूल करा तो आपको दोज़ख की आग में जलाया जाएगा और यू विल नॉट गेट द जन्नत, ये चीज बोली जाती है। तो इस केस में सर क्या डर के आपको इस्लाम कबूल करना चाहिए कि हाँ मुझे जन्नत नहीं मिलेगी इसलिए मैं इस्लाम कबूल करूं? तो इस्लाम कबूल चाहे डर के कबूल करे, चाहे मंतिक से करे, लॉजिक से करे, जो भी है, लेकिन मौत आपको आई नहीं अभी ना। मौत आना शुरू हो जाती है, सांस लेना शुरू किया, मरने वाला है, कभी आप डूब रहे तो फिर बहुत लेट है। लेकिन आपको पता है मौत आने वाली 5 दिन बाद, पता नहीं, कोई इंसान नहीं कह सकता कभी मरेगा। मरना शुरू हो गया उस टाइम लाया तो बहुत लेट है। तो इसीलिए अगर आप जीते जागते आज आपको पता चल गया क्या भाई इस्लाम सही, फिर आप बोलेंगे अभी भी इस्लाम कबूल करूं, अभी शायद मैं और 10 साल जीऊंगा, 20 साल में स्लेट क्लीन होगा, अभी कबूल करूंगा, शायद छोटी मोटी गलतियां करूंगा, प्रॉब्लम में आऊंगा। ये आप प्लानिंग कर रहे हैं अल्लाह के खिलाफ। ऐसे प्लानिंग में कल मर जाएंगे दोज़ख। तो उससे अच्छा कबूल करो, स्लेट क्लीन करो, छोटी मोटी गलतियां माफी मांगो, माफ करेगा अल्लाह। आप समझ रहे ना? तो ये प्लानिंग आपको यकीन हो गया, फिर बोले मैं अभी क्यों कबूल करूं, 10 साल बाद करूंगा, अभी तरह ऐश करूंगा, शराब पीऊंगा, मस्ती करूंगा। आपको पता नहीं कब मरने वाले, मस्ती करते करते मर गए तो गए, फिर टू रिस्की। अभी कबूल करो, छोटी मोटी गलती फिर भी अल्लाह ताला माफ करेगा, दुआ मांग सकते हैं, अल्लाह रहमान रहीम है। आप समझे ना? तो अगर यकीन हो गया कबूल करो। और सर जैसे मैं सर 5 वक्त नमाजी अगर नहीं हो पाया, इन केस नहीं हो पाया 5 वक्त नमाजी, क्योंकि इतने जल्दी जैसे आज मैं करता हूँ, तो सर वो भी एक गुनाह ही होगा कि आज मैंने इस्लाम कबूल किया। आपने अच्छा सवाल पूछा है, अगर 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ सका तो क्या होगा? अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में, और सूरह निसा चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 48 में, कि अल्लाह ताला कोई भी गुनाह माफ कर सकता है लेकिन शिर्क नहीं माफ करेगा। बाकी गुनाह कितने भी करो, अगर अल्लाह चाहे तो माफ कर सकता है। सर शिर्क में तो अपनी बुत परस्ती आती है ना सर? जी बिल्कुल, बुत परस्ती आती है। तो शिर्क अगर किया तो अल्लाह ताला माफ नहीं करेंगे। आप शिर्क से बचे, बाकी गुनाह अल्लाह ताला चाहे तो माफ कर सकता है। लेकिन अगर आपने इस्लाम कबूल नहीं किया, नमाज पढ़ो ना पढ़ो जहन्नम। इधर अगर आप गलतियां करें, छोटे छोटे माफ करेगा, नमाज पढ़ना बहुत अहम है, लेकिन फिर भी अगर नमाज नहीं पढ़े तो भी अल्लाह ताला माफ कर सकता है। 100% नहीं बोल रहा हूं मैं, 1% का 2% जानता नहीं हो, बेहतर नमाज पढ़ना शुरू।
لیکن اگر شرک چھوڑ دیے, ایمان لائے اور نئے پڑھے, پھر بھی آپ کے چانسز ہے جنت میں جانے کے. 1% ہے, 2% ہے, 5% تو بعد میں ڈسکس کریں گے. اگر ایمان نہیں لائے تو 100% جہنم. اگر آپ غلطیاں کریں ایک آپ کی ادا کے اوپر, مثال کے طور پہ ایک عورت جو بڑے گنہگار تھی, سر سنا ہے میں نے بیان, سنے نا, تو ایک ادا سے اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے, لیکن شرک کرے معاف نہیں کریں گا. تو جو میں کہنا چاہتا ہوں, آج آپ ایمان لانا چاہتے, ایمان. سر میرے کو ایک چیز اور آپ سے پوچھنی تھی, اگر آپ کے وقت ہو تو پوچھوں میں آپ سے. وقت بہت کم ہے. جی ہمیں بس یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ سر آپ بول رہے تھے کہ ایک ہندو کے جو بھگوان ہوتے ہیں وہ دوسرے کی ہیلپ لیتے ہیں, دوسرے بھگوان کی ہیلپ لیتے ہیں, تو ہم وائی شوڈ وی پرے دیم؟ ہم اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ از دا سورس آف انرجی, بالکل سر. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے کیوں نہیں وہ کرا, بلیس کیوں نہیں کیا کہ ہاں چلو نتیش نہیں ہوتے, میں احمد ہوتا, میں آلریڈی احمد ہوتا تو مجھے اس چیز کا وہ کرنا نہیں پڑتا. واٹ از دس؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں آپ کو احمد بنایا, نتیش کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہے, کوشچن پیپر دیا ہے. اگر ٹیچر کوشچن پیپر سب لوگ کو دے دیں گے تو فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ آپ ذاکر سے ملیں گے, نہیں صاحب, ہے نا؟ میں نہیں جانتا تھا, اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ ذاکر کے کسٹ دیکھیں گے, برابر نا؟ تو ابھی اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہے کہ ذاکر حق کی بات بولنے کے بعد احمد کو چھوڑو, تم تو نتیش ہے ابھی نا, آپ کو کیا پتا ہے احمد جنت میں جائیں گا دوزخ میں جائیں گا؟ ہو سکتا ہے وہ احمد نام کا مسلمان ہے دوزخ میں جائیں گا, آپ تو ابھی نتیش تھے. ابھی ایمان قبول کرے تو احمد سے تو بہتر ہوئیں گے, احمد کو چھوڑو ذاکر سے بھی بہتر ہوئیں گے آج تک کے. آگے کیا آئے گا وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو آپ خوش نصیب ہے کہ آپ احمد نہیں تھے اگر ایمان لائے. ایمان نہیں لائے تو الگ بات ہے. تو اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے, کیا آج آپ ایمان لانا چاہتے؟ آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ سر ایمان کیا آپ کے حساب سے ایمان یہ ہے کہ آپ ایک خدا میں مانتے؟ ایمان کا مطلب خدا, آپ ایک خدا میں مانتے ہیں کیا نہیں؟ خدا کو تو مانتا ہوں میں. آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے؟ بت پرستی غلط ہے, مانتا آپ ہوں. مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ سر اس چیز کا میں وہ نہیں بول سکتا کہ وہ پیغمبر ہے. آئی نو کہ ان کی چیزیں بہت صحیح ہیں, ان نے جو بولا وہ سب کانسیپٹ صحیح ہیں, بٹ آئی ڈونٹ نو کہ وہ پیغمبر ہیں کہ نارمل انسان ہے. اس چیز سے نہیں بھائی, وہ انسان ہے, انسان ہے, نارمل نہیں ہے لیکن انسان ہے. وہ کھاتے تھے, سوتے تھے, محنت کرتے تھے, تکلیف ہوتی تھی, انسان تو ہے, لیکن ایک چنے ہوئے انسان تھے, عام انسان نہیں تھے. اللہ نے انہیں چنا اپنا پیغام دینے کے لیے. تو آپ کو ماننا پڑے گا وہ انسان ہے, لیکن عام انسان نہیں, پیغمبر ہے. پیغمبر مطلب نہیں کہ انسان نہیں, پیغمبر مطلب انسان, لیکن اللہ کے چنے ہوئے انسان جو لوگوں تک پیغام پہنچا سکے. آپ مانتے کہ وہ انسان تھے جو لوگوں کو پیغام پہنچاتے تھے؟ جی صاحب, یہ تو مانتا ہوں. تو اسے کہتے ہیں مسلم. ابھی آپ چاہیں گے کہنے کے لیے شادہ عربی میں, کوئی زبردستی نہیں ہے. مانتے خدا ہے کہ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, انسان ہے لیکن پیغمبر ہے, تو آپ میرے حساب سے مسلم ہیں. پھر وہ آگے آپ کو چل کے نماز آستے آستے آئے گا, اس میں مانتے آپ؟ جی اس میں تو مانتا ہوں میں. مانتے. آپ کو کون زبردستی کہہ رہا ہے اس کو ماننے کے لیے؟ نہیں صاحب. تو آپ کہنا چاہیں گے عربی میں؟ جی صاحب. اچھا, کوئی زبردستی نہیں کر رہا ہے؟ نہیں صاحب. کوئی مالی دباؤ نہیں صاحب. دل سے کر رہے؟ جی. ابھی کیونکہ وقت کی کمی ہے, اگر اور بھی بھائی اور بہن ہیں جو اسلام قبول کرنا چاہتے, کیونکہ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے, وقت کی کمی ہے, 6-7 منٹ ہے, اگر کوئی ہمارے غیر مسلمان بھائی مانتے کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اور مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, وہ مائک پہ آ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم سوال جواب کی نشش آگے بڑھائیں گے. مائک نمبر 1 پہ سکھ بھائی ہیں, وہ بھی اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. مائک نمبر 1 پہ کتنے لوگ ہیں؟ 2 لوگ ہیں مائک اور 2 نمبر 1 لوگ پہ. ہیں, 1+1. بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام رمیش سنگھ ہے. رمیش سنگھ. کیا آپ مانتے خدا ایک ہے؟ بالکل بالکل. آپ مجھے جب پتا چلا, میں اپنے گردوارے گیا اور بھائی صاحب سے پوچھا میں نے کہ ہمیں شہید ہوتے جب مرتے ہیں, مینس مرنے کے بعد جلایا جاتا ہے, ان کے بعد میں پھر سب بکھر جاتا ہے, اسے لے کے جا کے پھر پانی میں بہا دیا جاتا ہے, تو پھر وہ سب جڑتا نہیں. اور میں آپ لوگوں کو دیکھا ہے کہ آپ لوگ دفناتے ہیں 5 سال 25 سال کے بعد بھی اگر انہیں نکالو تو پھر وہ ہڈیاں جڑ جاتی ہے. تو مجھے اسے بہت 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 اچھا لگا. تعالیٰ کر سکتے. تو آپ مانتے خدا ایک ہے؟ بالکل بالکل. آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ غلط آپ ہے. مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ بالکل بالکل. آپ پہ کوئی بھی زور زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں کوئی بھی دباؤ؟ پہلے کرتے تھے لیکن ابھی کوئی نہیں کرتا. ہاں, پہلے کس نے کیا؟ اچھا ہوا. اگر جس نے بھی کیا اور آپ نے اسے نہیں مانا, بالکل صحیح کیا,
کیونکہ اسلام میں زور زبردستی کسی کو اسلام قبول کرانا حرام ہے. آپ نے اسلام اس وقت نہیں قبول کیا, میں آپ کو شاباشی دیتا ہوں. کیونکہ ابھی کوئی زور زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں, اب تو کوئی نہیں آپ دل سے کر رہے ہیں؟ پہلے کیونکہ جب میں گھر میں ڈیلی ممی کو بولتا تھا کہ کھیر بناؤ کھیر بناؤ کھیر بناؤ, ویسی کھیر بنتی نہیں تھی جو عید کے دن بنتی ہے. ارے واہ, ابھی آپ کو یقین ہے, ابھی آپ دل سے قبول کرنا چاہتے ہیں. مائک نمبر, بہت بار ٹرائی کیا, کھیر بنتی نہیں ہے ویسی. اچھا مائک نمبر 5 پہ کوئی بھی غیر مسلمان مسلم بننا چاہتا ہے؟ ذاکر نائک نام صاحب, السلام علیکم کرتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام راجیش کمار ہے. میں نے 5 سال سے روزہ رکھتا ہوں. 5 سال سے, ماشاءاللہ. اس کے بعد ہے کہ ایک دن میں نے روزہ رکھا تو ایک مسلمان بھائی نے بولا کہ اگر میرے ساتھ میں افطاری کرو گے تو ہم لوگ کا روزہ نہیں ہوگا. یہ بالکل غلط کہا. روزے کے لیے آپ غیر مسلم کے ساتھ رہ بھی سکتے, کھانا نہیں کھانا چاہیے, یہ بالکل غلط کہا. لیکن اگر آپ 4-5 سال سے روزہ رکھ رہے لیکن آپ میں ایمان نہیں, ہمارا ایک ماڈل ایگزیبیشن میں اگر ایمان نہیں ہے, ایک خدا میں نہیں مانتے محمد آخری پیغمبر ہے, روزہ زکوٰۃ نماز کوئی فائدہ نہیں. ابھی آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ میں نے مانتا ہوں. ابھی آپ مانتے کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ جی میں آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی. خلاص, ابھی آپ روزہ رکھیں گے, اللہ تعالیٰ قبول کریں گا انشاءاللہ. جی. اس کے علاوہ اور کوئی بھائی ہے جو اسلام قبول کرنا چاہتے؟ مائک نمبر 5 پہ. مائک نمبر 2 پہ کوئی قبول کرنا چاہتا ہے؟ نہیں, یہاں پر کوئی موجود نہیں ہے. مائک نمبر 3 اور 4 پہ خواتین کے شعبے میں. No, no. مائک نمبر 4 پہ. No non-Muslims. انشاءاللہ تو 3 بھائی ہے, ایک ماشاءاللہ سکھ بھائی ہے اور ایک بھائی ادھر ہے اور پیچھے بھائی ہے. تینوں اسلام قبول کرنا چاہتے. آپ پہ کوئی زور زبردستی کر رہا ہے بھائی صاحب؟ نہیں, آپ دل سے قبول کرنا چاہتے تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا دہرائیے. آپ تینوں ساتھ میں دہرا سکتے اور پھر انشاءاللہ ہم آگے سیشن کو بڑھائیں گے. عربی میں کہوں گا, آپ دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الا الا اللہ اللہ واشہدو واشہدو انا انا محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت شہادت دیتا دیتا ہوں ہوں کہ اللہ اللہ کے علاوہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے بندے کے بندے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تینوں کو. میرا نام آپ کا نام کیا ہے بھائی صاحب؟ ابھی فی الحال کیا تھا؟ فی الحال میں میرا راجیش کمار. راجیش کمار ہے. آپ کا نام راجیش کمار تھا. ابھی ذہن میں جو نام آ رہا ہے وہ ہے بلال. آپ اپنا نام بلال رکھ سکتے. اچھا ایک اور میرا سوال ہے. میرے ہاتھ کے اوپر ایک ہنومان کا چتر ہے, جی ہاں, وہ اگر رہے گا تو میرا نماز ہوگا یا نہیں؟ آپ اس چتر میں مانتے کہ بھگوان ہے وہ؟ نہیں. آپ نہیں مانتے. اگر آپ نہیں مانتے تو کوشش کرو کہ اس کو نکالے. اگر نہیں نکل سکتا ہے, آپ نے جہالت میں کیا, اللہ تعالیٰ ابھی آپ کو معاف کریں گا. اگر آپ جہالت میں کیے, ابھی اس کو نہیں مانتے کہ وہ ایشور ہے, نکال سکتے نکالو. ابھی ایڈوانس سرجری بھی ہو چکی ہے, میں ڈاکٹر ہوں, نکالنا بہت آسان ہے. ٹیٹو کین بی ریمووڈ, تو نکال دیجئے, بہتر ہے آپ کے لیے. اگر نہیں نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دوشی نہیں ٹھہرائے گا. جی ہاں بھائی صاحب. ایک اور سوال ہے میرا, آخری سوال. جی ہاں, آخری سوال. جب تک میری بیوی مسلمان نہیں بنتی ہے تو تب تک میں رہ سکتا ہوں کہ نہیں؟ آپ کوشش کرو ان کو دعوت دے. آپ کی بیوی کو مسلمان ہونا فرض ہے, آپ دعوت دے, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کی دعوت پہ لبیک کرے آپ کی بیوی. ہم سب لوگ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دنیا اور آخرت میں آپ کو اجر دے, انشاءاللہ جنت دے, اور آپ کے گھر والوں کو, آپ کے والدین, آپ کے بھائی بہن کو انشاءاللہ ہدایت دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں اس بھائی کو دعوت دیتا ہوں جو قرآن شریف ہندی میں پڑھنا چاہتے ہیں اور اسلام کے قریب آنا چاہتے ہیں, اور الحمدللہ اسلام کی بہت ساری چیزوں پر وہ یقین بھی رکھتے ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھوں ہندی قرآن شریف لے لیں. اب میں گزارش کروں گا ان تمام بھائیوں سے جن لوگوں نے آج اسلام قبول کیا ہے کہ وہ سب کے سب اسٹیج پہ تشریف لائیں. تو اپنے تمام نو مسلم بھائیوں سے جن لوگوں نے آج اسلام قبول کیا ہے وہ سب آئیں اسٹیج پر. اور میں ریکویسٹ کروں اور قرآن مجید لے کے آئیے.
وہ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھوں ہندی اور دوسری زبانوں میں قرآن شریف لیں گے۔ میری گزارش ہے ان تمام بھائیوں سے جن لوگوں نے آج اسلام قبول کیا ہے، وہ سب نو مسلم بھائی آئیں اسٹیج پر اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھوں ہندی میں یا اور دوسری زبانوں میں جس میں وہ قرآن کو سمجھ سکتے اور پڑھ سکتے ہیں لے کر جائیں۔ ہم دعا کرتے ہیں ان بھائیوں کے لیے کہ اللہ ایمان کے راستے میں اور اسلام کے راستے میں ان کے قدموں کو اللہ جما دے، ان کے گھر والوں کو ہدایت دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے لیے ان لوگوں کو ذخیرہ آخرت بنائے۔